الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے ہوئے سخت ترین عذاب کے بارے میں بتائیں گے، اور خاص پر یہ بھی بتایا جائے گا کہ جس برے کام کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، وہ نہایت ہی گندا اور برا کام ان کی قوم نے کس طرح اور کس وجہ سے شروع کیا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھ لیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حرال بن طارق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی اور اپنی اطاعت کی، نیکیوں کو کرنے، برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، جن میں ایک برائی اغلام بازی یعنی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے کی تھی، جو ان سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس بدکاری کی شروعات اس دنیا میں کرنے والے یہی ملعون لوگ تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان حرام کاروں سے فرمایا کہ تم سے پہلے تو یہ ناپاک اور خبیث کام کسی نے نہیں کیا، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے پڑے ہو۔ ناظرین گرامی، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح اس قوم کے مرد آپس میں مشغول تھے، اسی طرح وہاں کی عورتیں آپس میں غلط کام کیا کرتی تھی۔ آئیے اب اصل واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز اور شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج، قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر باہر سے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی زیادہ پریشان اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہی حالات میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی ایک تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح سے یہ گندا کام ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا، اور دھیرے دھیرے اس کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو برے کام سے منع کرتے ہوئے اس طرح وعظ فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں آیت نمبر 80 اور 81 میں کچھ یوں بیان فرمایا۔ اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی واعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی اور بے حیائی کے ساتھ یہ کہا کہ جس کو قرآن پاک کی سورہ الاعراف آیت نمبر 82 میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہیں تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب قوم لوط کی شرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی فکر مند ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد قوم کے برے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور ان مہمانوں کے ساتھ برا کام کرنے کی نیت سے
دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور انتقام سے باز نہیں آئی، اور آپ علیہ السلام اپنی تنہائی اور مہمانوں کی رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مؤمنین کو ساتھ لے کر اس بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر کنکر کے پتھروں کی برسات ہوئی اور اس زور سے سنگزاری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو اصل میں منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ لواطت جو اس دور میں بہت بھرپور ہو رہی ہے، کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی ہیں، اور مجرمین پتھر کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ ناظرین گرامی، منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے، تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ پاک کو یہ گناہ پسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی عبرتناک ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔